بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خلیفۃ الاول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملنے والے پیغام کو پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ اس پیغام میں لکھا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومت الجندل کی مہم سر کر کے تم سے نہیں آ ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والے وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی، اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خود خالد رضی اللہ عنہ اور ان کی افواج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے، بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پریشانی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک طرف تو خلیفہ اول کا حکم جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے حق میں تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم جلد ہی دومت الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کچھ دیر غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، کسریٰ کی فوج ہم سے خائف ہے۔ دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اسی وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور انبار میں تھی۔ عین التمر ہرہ کے قریب واقع تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے دگنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار اہم تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 کے آخر میں 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی، اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے حسب روایت کسریٰ اور میدان کے حکام کو پیغامات بھجوائے، جن میں کہا گیا تھا، نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے، اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے، اور پیشتر اس کے دشمن ان کا منشا سمجھ پاتا 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر معمور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخو پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف و دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواباً پیغام دیا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے خندق کا جائزہ لیا
اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینک دیا۔ یوں خندق کا یہ حصہ بھی بڑھ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعے سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے اس مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تیگ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعے کا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات ہے، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعہ والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شہزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب کا رونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شہزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے امان کی درخواست کی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں شہزاد کو اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ جولائی 633 کی گرم صبح شہزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب زبر خان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم دومت الجنت کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو ایاز بن غنم کا پیغام ملا، وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، لیکن اب ایاز رضی اللہ عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد آپ نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر حضرت خالد نے ادیم کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود محض 6000 منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ جی ہاں، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد رضی اللہ عنہ اسے زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجنت میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی باری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ حضرت خالد کا جنگی مہارت میں جواب نہیں اور فتح ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ لیکن جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی خالد رضی اللہ عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد جہاں پہنچا ہے لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومت الجندل کے باہر میدان جنگ سج گیا۔
جودی اور ودیع خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حضرت جان اور ابن الحیم ایاس بن غنم کے خلاف میدان میں اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کا قضیہ نمٹانا چاہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیع کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا کہ دشمن جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف جان کر اپنی فتح کو یقینی سمجھے بیٹھے تھے، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیع کو زندہ پکڑ کر لایا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لی۔ دوسری طرف ایاس بن غنم دشمن سے برسر پیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن حضرت جان اور ابن الیہم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ باری ہو گیا اور ایاس رضی اللہ عنہ کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ایاس رضی اللہ عنہ بن غنم کی مدد کو آتے، لیکن وہ تو اس سارے منظر سے لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اس رویے پر ایاس رضی اللہ عنہ پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاس بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ہو گیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد رضی اللہ عنہ کے لاتعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، لیکن اس وقت تک دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اچانک اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاس رضی اللہ عنہ کے سپاہی تھے اور عقب اور بازوؤں سے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب ایاس رضی اللہ عنہ اور ان کے سپاہیوں کو خالد رضی اللہ عنہ کی چال سمجھ میں آئی تو وہ اش اش کر اٹھے۔ ان کے ٹوٹے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، لیکن پیچھے کہاں بھاگتا، عقب میں تو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضرت جان ابن الجہم کو بچاؤ کی اور صورت شاہراہ عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو خالد رضی اللہ عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضرت جان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازوں کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ پناہ کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ اب رضی اللہ عنہ ایسے پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعوں کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضرت جان اور ابن الیہم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کا رخ کیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن پر پلٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور آپ اس کے پیچھے تھے۔
جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی، آپ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دومت الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہررا لوٹ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی جو شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 642 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اللہ رب العزت لاکھوں کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔